بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی کا انتقال۔ تفصیلات کے مطابق ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بہنوئی اور کئی دینی نسبتوں کے امین، داعی، مبلغ اور جامعہ ملیہ خالصہ فیصل آباد کے بانی اور محتمم حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا مرحوم رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور مولانا انیس الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے۔ جامعہ خیر المدارس ملتان کے قدیم فاضل اور کئی ممالک میں دینی اور سماجی امور کے سرپرست بھی تھے۔ امریکہ گئے ہوئے تھے کہ وہاں بیمار ہوئے اور علاج جاری تھا۔ وقت اجل آ گیا اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر منزل آخرت کے مسافر بن گئے۔ ادھر دوسری جانب عظیم مبلغ و داعی اور لاکھوں انسانوں کے مربی حضرت مولانا مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند مولانا یوسف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آج اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ انشاءاللہ آج 11 اکتوبر 2023 عیسوی رات 10 بجے دارالعلوم پہاڑی گراؤنڈ فیصل آباد میں ادا کی جائے گی۔ اسی طرح قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خوش دامن یعنی ساز صاحبہ پشاور میں انتقال فرما گئی ہیں، جن کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب 6:30 بجے باغ ناران حیات آباد پشاور میں ادا کر دی گئی ہے۔ اسی طرح آج نماز فجر ادا کرتے ہوئے جامع مسجد نور ڈسکہ سیالکوٹ میں دو علماء مولانا محمد شاہد لطیف اور مولانا عبدالاحد کو شہید کر کیا ہے۔ ان دونوں علماء کے ساتھ ایک اور خوش نصیب نمازی بھی جام شہادت نوش فرما گئے ہیں۔ ہماری رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام مرحومین کی بال بال مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان کرے، درجات عالی خوب بلند فرمائے، لواحقین اور جملہ اعز و اقارب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ احباب، رفقا اور اہل مدارس سے تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور دعاؤں کے اہتمام کی خصوصی اپیل کی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فلسطین کے حوالے سے اہم پیغام۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ حماس کے جانباز مجاہدین تاریخ کا منفرد مارکہ سر کر رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف سے غزہ کے شہری آبادیوں پر وحشیانہ بمباری ہو رہی ہے۔ یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں عالم اسلام کا فرض بنتا ہے کہ وہ متحد ہو کر مظلوم فلسطینیوں کو ہر قسم کی مدد پہنچائیں تاکہ فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے انصاف کے ساتھ حل ہو۔ حماس کا اقدام اسرائیلی مظالم کا فطری رد عمل۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے وہ بہت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، اور یہ واضح طور پر اسرائیل کی بدعہدی اور اس کی طرف سے ہونے والی زیادتی اور مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کا فطری رد عمل ہے۔ یہ بات آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس رد عمل کو دہشت گردی کہنا ظالموں کو طاقت پہنچانا اور مظلوموں کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے جس کو مغربی طاقتوں نے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جبر و استبداد کے زیر سایہ قائم کیا، اور افسوس کہ اس کے بعد بھی اسرائیل نے اپنی سرحدوں پر قناعت نہیں کی بلکہ 1967 عیسوی میں ہمسایہ ملکوں کے وسیع رقبہ پر بزور قوت قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل نے متعدد بار فیصلہ کیا کہ اسرائیل 1967 عیسوی والی سرحدوں پر واپس چلا جائے، مگر اس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، اور افسوس کہ بڑی طاقتوں نے ان سب کے باوجود اسرائیل کی پشت پناہی کی اور اسرائیل کے کھلے ہوئے ظلم کی تائید کرتے رہے۔ ہندوستان کے جواہر لال نہرو سے لے کر آج تک بشمول بہاری واجپئی یہی پالیسی رہی کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی تجویز پر عمل کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ ملک کے موجودہ وزیر اعظم ملعون مودی جی ہندوستان کی روایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اسرائیل کی تائید میں کھڑے ہو گئے اور ببانگ دہل اس کا اعلان کیا۔ یہ بہت شرمناک اور پوری قوم کے لیے افسوسناک ہے۔ علی قدر امیر المؤمنین کی ہدایت پر پاکستان سے واپس آنے والے مہاجرین کے لیے کمیشن قائم۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے امیر المؤمنین شیخ الحدیث مولوی ہبۃ اللہ اخندزادہ حفظہ اللہ کی خصوصی ہدایت پر وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند کی زیر صدارت متعلقہ وزارتوں کے وزراء کا اجلاس طلب کیا گیا۔
اجلاس میں پاکستان میں افغان مہاجرین کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور موصول ہونے والی اطلاعات اور رپورٹس کی روشنی میں موجودہ مسائل اور مشکلات کے حل کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان سے واپس آنے والے مہاجرین کے مسائل تک بروقت رسائی اور متعلقہ اداروں کی سرگرمیوں کو بہتر طور پر سنبھالنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا گیا۔ کمیشن کی سرگرمیوں کے کنٹرول کے لیے نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی کی سربراہی میں ایک کمیٹی کو یہ کام سونپا گیا کہ وہ فوری طور پر کمیشن کے لیے پالیسی بنائے تاکہ متعلقہ اداروں کے معاملات اچھی طرح سے چلائے جا سکیں اور ان کے درمیان مزید تعاون اور ہم آہنگی کا جذبہ اور ماحول پیدا کیا جائے۔ قازقستانی سفارتکار کا اپنے ملک کی امدادی کھیپ کے ساتھ ہرات کا دورہ۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان میں قازقستان کے نائب سفیر بختیار سرسن بائی ایک امدادی ٹیم اور امدادی سامان کے ساتھ ہرات پہنچے۔ اپنے دورہ ہرات کے دوران انہوں نے ہرات کے گورنر شیخ الحدیث مولانا نور احمد اسلام جار سے ملاقات کی اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ باختر ایجنسی کے مطابق قازقستان کے نائب سفیر نے ہرات کے گورنر سے ملاقات میں کہا ہے کہ قازقستان صوبے میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ہرات کے گورنر نے امداد پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس امداد سے زلزلہ متاثرین کی ضروریات کا ایک حصہ حل ہوگا۔ قازقستان کی امدادی ٹیم کل اپنے نائب سفیر کے ہمراہ زلزلے کے مقام کا دورہ کرے گی۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہونے تک معاہدہ نہیں ہو سکتا۔ تفصیلات کے مطابق حماس کے ترجمان خالد قدومی نے کہا ہے کہ جب تک مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی ختم نہ ہو جائے معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اپنے ایک بیان میں خالد قدومی نے کہا ہے کہ معاہدہ کرنا ہوتا تو ہم 70 سال میں پہلے ہی کر لیتے۔ جب تک اسرائیل ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کرتا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں 22 مقامات پر ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے جرائم سے دنیا کو آگاہ کرنا ہے۔ عالمی برادری نے اسرائیلی مظالم کے خلاف ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ دنیا اب ہوش میں آئی ہے جب اسرائیل کا نقصان ہو گیا۔ ہم اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ القصام بریگیڈ کے مطابق سینکڑوں اسرائیلی فوجی حراست میں ہیں۔ ابھی تعداد نہیں بتا سکتے کہ کتنے اسرائیلی حراست میں ہیں۔ ادھر دوسری جانب فلسطین کے مزاحمتی گروپ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے قیدیوں کے تبادلے سے متعلق دو ٹوک موقف پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قیدیوں کا تبادلہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ اسی کے ضمن میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حماس نے جمعہ کو یوم طوفان الاقصیٰ منانے کی اپیل بھی کر دی ہے۔ حماس رہنما نے کہا کہ دنیا بھر کے مسلمان نماز جمعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کریں تاکہ عالمی سطح پر دنیا قابض اسرائیلی فوج کے مظالم سے آگاہ ہو۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس کے فلسطینی اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور اسرائیل کے ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت کریں۔ قابض فوج کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو فلسطینیوں کے قتل عام کا لائسنس دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے اپنی فوج کو فلسطینیوں کے قتل عام کا لائسنس دے دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع ملعون نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کو تمام عالمی پابندیاں نہ ماننے کا حکم دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع ملعون کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج جنگ میں کسی عالمی قوانین کی پاسداری نہ کریں۔ غزہ جو پہلے تھا اب اس صورتحال میں واپس نظر نہیں آئے گا۔ ہم طاقت کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ خیال رہے کہ حماس کے حملوں سے بدحواس اسرائیل ملعون کی غزہ اور مغربی کنارے میں نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 921 فلسطینی شہید ہو گئے جس میں معصوم بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔